بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آج کل کی وبائی امراض کرونا کے حوالے سے کہ کرونا ہونے کی صورت میں کون کون سی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہاسپٹل میں کرونا کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہربل میں اس کا علاج کیا ہے، اور کیا حاملہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جس کو کرونا ہوا ہو، اور اس کے علاوہ کرونا سے بچاؤ کے لیے کون سا قہوہ بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر بچے کو کرونا کی علامات ظاہر ہوں تو ماں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر خاندان میں کسی کو کرونا کی علامات ظاہر ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اگر سفر کرنا پڑے تو کن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور کیا کرونا وائرس حاملہ خواتین سے پیدا ہونے والے بچے کو منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، آج ہم پہلے بات کریں گے کہ کرونا پھیلتا کیسے ہے۔ یہ وائرس متاثرہ شخص کی کھانسی، یعنی جس شخص کو کرونا ہو چکا ہو، اس کی کھانسی، اس کی چھینکنے سے خارج ہونے والی رطوبات کے چھوٹے قطرے اور ایسی چیزوں کی سطح کو چھونے سے پھیلتا ہے جو کرونا وائرس سے آلودہ ہو چکی ہوں۔ کرونا وائرس ان چیزوں کی سطح پر کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اسے عام جراثیم کش یعنی کہ جو عام جراثیم کش محلول ہے اس سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیا کرونا وائرس حاملہ خواتین سے پیدا ہونے والے بچے کو منتقل ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو ناظرین، اس کا جواب ہے، اس وقت تک اس بات کے کوئی سائنسدانوں کو شواہد نہیں ملے کہ کرونا وائرس حمل کے دوران خواتین سے ان کے ہونے والے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے یا بچے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس بات پر اس وقت تحقیق کی جا رہی ہے، اس لیے حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کریں، اور بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر اپنے مالج سے رجوع کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا بہت اہم سوال ہے، وہ یہ کہ اگر بچے کو ماں اپنا دودھ پلانے والی ماں کو کرونا وائرس ہو جائے تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والی ایسی مائیں جن میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات ظاہر ہو چکی ہوں، فوری طور پر اپنے مالج سے رجوع کریں اور اپنے مالج کی ہدایات پر عمل کریں۔ ماں کے دودھ کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ نظام تنفس کو متاثر کرنے والا وائرس ماں کے دودھ پر بہت حد تک اثر انداز نہیں ہوتا، کرونا وائرس سے متاثرین جو مائیں حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بچوں کو اپنا دودھ پلا سکتی ہیں، ایسی ماؤں کے لیے ضروری ہے جن میں بیماری کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں، ان کی صحت بچے کو اپنا دودھ پلانے کی اجازت بھی دیتی ہو، وہ اپنے بچے کو قریب لاتے اور دودھ پلاتے وقت ماسک کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ بچے کو صاف کرنے، دودھ پلانے اور مختلف چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ یہ سب اقدامات اٹھانا اس صورت میں بھی ضروری ہے جب ماں کے علاوہ کوئی ایسا شخص بڑوں یا بچوں کے قریب آئے جس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہو، یا پھر جسے کرونا وائرس ہونے کا امکان ہو۔ ناظرین، کرونا ہو یا نہ ہو، سفر کرنا
اگر مجبوری ہو تو سفر پر نکلنے کی صورت میں اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کون سے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ جو کوئی بیرون ملک کا منصوبہ بنا رہا ہے، سفر سے پہلے سفر سے متعلق مشورہ فراہم کرنے والے اداروں سے رابطہ کرے اور اس دوران یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس ملک میں داخلہ محدود تو نہیں کر دیا گیا یا پھر داخلے پر پابندی تو نہیں لگ گئی۔ سفر سے قبل وبائی بیماریوں کا شکار ہونے والوں کو الگ رکھنے کی حکمت عملی یعنی قرنطینہ کی ضروریات کی نوعیت اور متعلق کیا سفری مشورے دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عمومی سفر اختیار کرنے کے علاوہ قرنطینہ یا دوبارہ اپنے وطن واپس بھیج دیے جانے سے بچنے کے لیے بین الاقوامی ایئرپورٹس ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ سے کرونا کے سلسلے میں تازہ ترین ہدایات دیکھنا مت بھولیں۔ اس ویب سائٹ پر مختلف ملکوں کی فہرست اور روک تھام کے اقدامات کی تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ سفر کے دوران تمام والدین اور بچے صحت صفائی کے بتائے گئے معیاری اقدامات پر عمل کریں۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور الکحل پر مبنی ایسا محلول استعمال کریں جس میں 60% الکحل شامل ہو، یعنی سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ کھانسی کرتے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کونی موڑ کر یا پھر ٹیشو پیپر سے ڈھانپ لیں اور اس کے فوراً بعد متاثرہ ٹیشو ایسے کوڑے دان میں ضائع کر دیں جسے ڈھکن سے ڈھانپا جا سکے، اور اس کے علاوہ والدین دوران سفر ہر وقت ہاتھ صاف کرنے کا محلول یعنی سینیٹائزر استعمال کرنے کے بعد ضائع کردینے جو ٹیشو پیپر ضائع کر دیتے ہیں اور جراثیم سے پاک کرنے والے پونچھنے والے ایسے پیپر وغیرہ اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ اور اس کے علاوہ مزید احتیاطی تدابیر میں یہ اقدامات شامل ہیں: جہاز یا گاڑی میں بیٹھتے ہی سینیٹائزر سے یا جراثیم کش جو پونچھا ہوتا ہے اسے اپنی سیٹ، بازوؤں کو آرام دینے والی گدیوں اور ٹچ اسکرین وغیرہ پر اچھی طرح صاف کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جراثیم کش پونچھنے سے گاڑی، جہاز، ہوٹل کے اس کمرے میں جہاں آپ یا آپ کے بچے قیام کر رہے ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے زیر استعمال جگہوں، دروازوں کے ہینڈل اور ریموٹ کنٹرول وغیرہ پر اچھی طرح لگائیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ایک یہ بھی آج کل بچوں کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے کہ اس وبائی امراض سے بچنے کے لیے کیا میں اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ اگر آپ کے بچوں میں علامات ظاہر ہو چکی ہیں تو اپنے مالج سے رجوع کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ دوسری صورت میں جیسا کہ سانس کی دیگر بیماریوں مثلاً فلو کی صورت میں کیا کیا جائے؟ جب تک علامات باقی رہیں اپنے بچے کو گھر پر آرام کرنے دیں اور رش کے عمومی مقامات یعنی پارک، بازار، تقاریب وغیرہ پر جانے سے گریز کریں تاکہ وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ اس کے برعکس آپ کے بچے میں بیماری کی علامات یعنی بخار یا کھانسی وغیرہ ظاہر نہیں ہوئی تو جب تک صحت عامہ کے حکام یا پھر خطرات سے خبردار کرنے والے دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے خطرے کی اطلاع نہیں دی جاتی، بچے کو اسکول بھیجنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت سے جاری کردہ احکامات کا انتظار کریں اور ان پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کی بجائے انہیں اسکول اور دیگر مقامات پر ہاتھ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا سکھائیں، مثلاً بار بار ہاتھ دھونا، کھانسی یا چھینکنے کے دوران منہ اور ناک کونی موڑ کر یا ٹیشو پیپر کی مدد سے ڈھانپ لینا۔ اس کے بعد استعمال شدہ ٹیشو پیپر ایسے کوڑا دان میں ضائع کرنا جسے ڈھکن کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہو۔ آنکھ، منہ اور ناک کو ہاتھ لگانے سے قبل اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اگر آپ کے بچے میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ناظرین،
بچوں میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر اپنے مالج سے رجوع کریں۔ تاہم ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر شمالی کرۂ ارض پر نزلہ زکام کا موسم ہے اور کرونا کی علامات کے طور پر نزلہ زکام اور بخار بھی فلو سے ملتی جلتی ہے اور فلو کی بیماری بہت عام ہے، اپنے ہاتھ اور سانس کی نالی کو صاف رکھیں اور اپنے بچے کی ویکسینیشن کے عمل کا تسلسل یقینی بنائیں تاکہ آپ کا بچہ دیگر تمام وائرس اور بیکٹیریا جو بیماریاں پیدا کرتے ہوں ان سے محفوظ رہے۔ نظام تنفس یعنی کہ سانس لینے والی دیگر بیماریاں مثلاً نزلہ زکام کی صورت میں علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر اپنے مالج سے رجوع کریں اور عام مقامات مثال کے طور پر کام کاج کرنے کی جگہ، اسکول اور عمومی سواریاں یعنی بس، ویگن وغیرہ کے استعمال سے گریز کریں تاکہ دوسروں تک اور ان سے آپ تک بیماری کے پھیلاؤ کا عمل روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک سوال آج کل یہ بھی بہت گردش کر رہا ہے کہ کیا بچے بھی کرونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بچوں میں قوت مداخلت دوسرے بڑوں اور بزرگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک نیا وائرس ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں خاطر خواہ معلومات نہیں رکھتے کہ یہ بچوں اور حاملہ خواتین پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ وائرس ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تاہم اس وقت تک کرونا وائرس کا شکار ہونے والے بچوں کے صرف چند ایک کیس ہی منظر عام پر آئے ہیں۔ اس وائرس سے ہونے والی بیماری شاذ و نادر ہی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں موت کا شکار عام طور پر ایسے معمر یعنی کہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی بیماریوں کا شکار ہوں۔ اور ایک اور بہت اہم سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیا مجھے طبی ماسک پہننے کی ضرورت ہے؟ تو ناظرین، طبی ماسک پہننے کا مشورہ صرف اسی وقت دیا جاتا ہے جب آپ میں سانس کی علامات، کھانسی اور چھینکیں ظاہر ہو چکی ہوں، اور اس صورت میں ماسک پہننے کا مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے محفوظ رہیں۔ تاہم اگر آپ میں ایسی علامات ظاہر نہیں ہوئی تو آپ کو ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ماسک پہن رہے ہیں تو لازم ہے کہ آپ انہیں ضائع کرتے وقت حفاظتی تدابیر مد نظر رکھیں تاکہ ماسک مؤثر رہے اور وائرس کی منتقلی کے اضافی خطرات سے بچا جا سکے۔ بیماری سے بچنے کے لیے صرف ماسک کا استعمال ہرگز کافی نہیں، اس کے لیے بار بار ہاتھ دھونا، چھینکیں اور کھانسی کے دوران اور ناک کو ڈھانپنا اور ایسے لوگوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے جن میں نزلہ زکام کی علامات مثال کے طور پر کھانسی، چھینکیں اور بخار کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہوں۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں کہ کرونا وائرس کی علامات کون کون سی ہیں۔ کرونا وائرس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری پیش آنا، بیماری کی شدت کی صورت میں نمونیا اور سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری بہت کم صورتوں میں جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اس بیماری کی عام علامات زکام، فلو یا عام نزلے سے ملتی جلتی ہیں، جو کہ کرونا کی نسبت بہت عام بیماریاں ہیں۔ اس لیے بیماری کی درست تشخیص کے لیے عام طور پر معائنے یعنی کہ ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تاہم اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ مریض واقعی کرونا میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی ضروری ہے کہ نزلہ زکام اور کرونا کی حفاظتی تدابیر ایک جیسی ہیں۔ مثال کے طور پر بار بار ہاتھ دھونا اور سانس لینے کے نظام کی صحت کا خیال رکھنا، کھانسی کرتے اور چھینکتے وقت اپنے منہ کونی موڑ کر یا پھر ٹیشو یا رومال سے ڈھانپ لینا اور استعمال شدہ رومال یا ٹیشو کو ایسے کوڑا دان میں ضائع کرنا جو ڈھکن سے بند ہو سکتا ہو۔ اس میں آپ کو نئی یا مسلسل کھانسی، 1 گھنٹے سے زیادہ تک آنے والی کھانسی یا 24 گھنٹے میں 3-4 مرتبہ کھانسی کے دورے، اور اس میں بخار تقریباً 100 فارن ہائٹ تک ہوتا ہے۔ اس میں سونگھنے اور چکھنے کی حس میں فرق
آ جاتا ہے، یعنی سونگھنے اور چکھنے کی حس تقریباً ختم ہو جاتی ہے یا پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تیز بخار، کھانسی شدید، جسم درد، منہ کا ذائقہ کڑوا پن اور سونگھنے چکھنے کی حس ختم ہونے جیسی علامات تقریباً پورے پاکستان میں پھیل چکی ہیں، تو خودارہ اپنی حفاظت کیجیے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، برف کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں، جوشاندہ پئیں، سادہ گرم پانی کا بھاپ لیں، ماسک کا استعمال کریں اور کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ کرونا وائرس 5.5 پی ایچ سے 8.5 تک مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں کرونا وائرس سے نجات کے لیے کرونا کے ایسڈ ٹی لیول سے اوپر الکائن والی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، جن میں الکائن کی مقدار زیادہ ہو، جیسے اناناس، اس میں 12.7 پی ایچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آم، اس میں 8.7 پی ایچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لہسن، اس میں 13.2 پی ایچ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایووکاڈو، اس میں 15.6 پی ایچ ہوتی ہے، کیونکہ یہ پی ایچ کرونا وائرس کی 5.5 سے 8.5 تک کی جو مختلف پی ایچ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لیموں، چاہے یہ سبز ہو یا پیلا، سبز لیموں میں 9.9 پی ایچ ہوتی ہے اور پیلے لیموں میں 8.2 پی ایچ، اسی لیے اگر سبز لیموں مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیلے، اس میں بھی کافی مقدار میں پی ایچ پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں؟ تو اس کے لیے چند علامات ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، گلے میں شدید خراش کا ہونا۔ نمبر 2، گلا خشک ہونا۔ نمبر 3، خشک کھانسی آنا۔ نمبر 4، شدید بخار ہونا۔ نمبر 5، سانس لینے میں دشواری کا پیش آنا۔ نمبر 6، سونگھنے کی حس میں کمی واقع ہونا۔ نمبر 7، ساتھ میں فلو جیسی نزلہ زکام کی علامات کا ظاہر ہونا۔ تو ناظرین، جو ہاسپٹل میں اس کا علاج کیا جاتا ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر ہاسپٹل میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں ایسولیشن میں، یعنی کہ آپ کو اکیلے رکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو روزانہ صبح 10 سے 11 بجے تک تقریباً 10 سے 15 منٹ تک دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو روزانہ وٹامن ای کا ایک کیپسول اور اس کے ساتھ سی اے سی پلس ایک روزانہ آپ کو کھلائی جاتی ہے، اور انڈوں پر مشتمل کھانا دن میں ایک مرتبہ آپ کو کھلایا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم 7 سے 8 گھنٹے آپ کو سونے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نیند پوری کر سکیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر روزانہ پانی پینے کو دیا جاتا ہے۔ اور جو بھی کھانا آپ نے کھانا ہو وہ آپ گرم کر کے کھائیں، ٹھنڈا کھانا نہ کھائیں۔ یہی کچھ ہسپتالوں میں کرتے ہیں تاکہ ہمارا مدافعتی نظام مضبوط ہو، اور یہی کچھ ہم گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ الکائن والی ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس میں الکائن کی مقدار زیادہ ہو، یہ اوپر چارٹس بھی چل رہے ہیں ان غذاؤں کے جن میں الکائن کی تعداد دوسرے پھل اور سبزیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں پھلوں کے بھی چارٹس چل رہے ہیں اور سبزیوں کے بھی۔ آپ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کو دوا نہ کھانی پڑے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں
بند کر لیں یا علیحدگی اختیار کر لیں۔ کم از کم 10 سے 14 15 یا 20 دن بھی یہ ہو سکتے ہیں، جب تک آپ کی علامات چلیں اتنے دن تک۔ تو ناظرین، یہ الکائن فوڈ کے سامنے آپ کے چارٹ چل رہا ہے، آپ انہیں میں بھی دیکھ کر اپنے فوڈز استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا قوت مدافعتی نظام جلد سے جلد سٹرونگ ہو سکے اور آپ کرونا وائرس سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کے یونانی طریقہ علاج کی طرف، کہ یونانی طریقہ علاج میں ہربل میں اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین، لونگ، دال چینی، ملٹھی، یہ قدرتی طور پر اینٹی بائیوٹک اور اینٹی وائرل ہیں۔ ان کا قہوہ بنا کر استعمال کریں، اس قہوے سے جسم مضبوط رہے گا، بلغم، نزلہ، زکام اور جسم درد کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لونگ 5 تولہ، دال چینی 5 تولہ، مرچ سرخ کھانے والی مرچ جو ہے یہ 15 تولہ، ملٹھی یہ 5 تولہ، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح باریک سے باریک صفوف کر لیں۔ صفوف کرنے کے بعد آپ 1 گرام والے کیپسول بھر لیں۔ تو مقدار خوراک جناب ان کی 2 کیپسول دن میں 2 سے 5 مرتبہ تک، یعنی کہ آپ کی علامات کے طور پر اگر علامات زیادہ ہیں تو 5 مرتبہ تک آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ تک کر اپنی مرض کی کیفیت کے مطابق استعمال کریں۔ اگر کیپسول نہیں ملتے تو صفوف کی آدھی چمچ، چائے والی آدھی چمچ کے برابر مقدار کو پانی میں بوائل کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے اچھی طرح بوائل کر کے چھان کر میٹھا کر کے نیم گرم پانی پی لیں۔ اس کا استعمال کھانے کے بعد کیا جائے۔ چینی کی جگہ 1 چمچ شہد بھی شامل کیا جائے، جو زیادہ مؤثر ہوگا چینی کی نسبت۔ تو ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو لونگ، دال چینی، ملٹھی کا قہوہ بتایا ہے، یہ بھی دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد آپ کرونا وائرس سے جان چھڑا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ گرم پانی کی بھاپ، یہ بھی آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ ضرور استعمال کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں۔